بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ بابل کا ایک حکمران تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک متکبر، سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم حکمران تھا۔ نمرود مسلسل 4 سال تک بادشاہ رہا۔ اہل علم کا کہنا ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 افراد میں سے ایک تھا۔ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافر میں نمرود اور وقت نصب تھے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے اس دن آپ کی پہلی ملاقات نمرود سے ہوئی۔ چونکہ غلہ کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ وہ پہلے ان سے اپنے خدائی کا اقرار کرتا، پھر غلہ دیتا۔ جو انکار کرتا وہ خالی ہاتھ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے ایسے 2 آدمیوں کو بلوایا جنہیں پہلے ہی قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یوں دھوکہ دینے کی کوشش کی، ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی عنایت کر دی۔ اس کا یہ فعل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا۔ نمرود کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ اب سب لوگ خاموش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں تو اس کو رب مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرتا ہے۔ ہاں، اگر تو اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کل صبح سورج کو مشرق سے نکال اور مغرب میں غروب کر۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے طوطے اڑ گئے، اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہنے لگے۔ وہ مسلسل خاموش اور پریشان شرمندہ تھا، جبکہ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر غلہ لیے واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اہل خانہ کو مطمئن کرنے کے لیے راستے میں اپنے دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ گھر پہنچ کر بورے رکھ کر سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سائرہ علیہ السلام نے بورے دیکھے تو نہایت عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار دیکھ کر پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی زوجہ نے عرض کی، آپ کے لائے ہوئے غلے سے ہی تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کی ہدایت دی، پر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا، اور جب تیسری مرتبہ دعوت دی اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، تم اپنے لشکر جمع کر لو اور میں اپنا لشکر جمع کر لیتا ہوں۔ اللہ کو میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دینے کے بعد نمرود جنگ کی تیاری میں لگ گیا۔ سورج طلوع ہوتے ہی اپنی فوجوں کے لشکر جمع کر لیے، بینڈ باجا بجاتے ہوئے میدان قتل میں پہنچ گیا اور دوسرے فریق کا انتظار کرنے لگا، پر وہاں دوسرے فریق کی فوجیں موجود نہ تھیں۔ دیکھا، ہماری دہشت کسی کو ہمارے سامنے آنے نہیں دیتی، اس کو علم ہے نمرود کی فوجوں کے مقابلے سے جو ٹکرایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسی دوران اللہ کریم نے اپنی ننھی منھی چھوٹی مخلوق کو حکم دیا، جابر بادشاہ کی فوجوں کا مقابلہ کرو۔ اچانک نمرود نے اپنی فوج کے سپہ سالار سے کہا، یہ دور آسمان کالا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی طوفان ہماری طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مچھروں کی فوج ان کے سروں پر پہنچ کر ان پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ چاروں طرف چیخوں کا کوہرام مچا ہوا تھا۔ اچانک مچھر کسی فوجی پر حملہ آور ہوتے، ان کے جسم پر اس طرح بیٹھ جاتے جیسے شہد کی مکھی چھتے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ نمرود میدان میں حیران و پریشان بھاگا پھرتا رہا۔
دیکھتے ہی دیکھتے یہ مچھر ساری فوج اور سواریوں کا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ لیکن نمرود کو مچھروں نے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ نمرود کو تم نے نہیں کھانا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر میدان میں گھومتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ننھے مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے دماغ تک پہنچ جاؤ، اور وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود درد سے بلبلا جاتا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ اپنا سر دیوار پر مارتا۔ نمرود نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو بھی میرے محل میں داخل ہوگا وہ میرے سر پر جوتے مارے گا۔ جوتے مارنے سے مچھر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا، جس سے نمرود کی تکلیف میں حیرت انگیز کمی ہوتی، جس سے وہ نہایت خوش ہوتا۔ جو خادم زور سے جوتے مارتا وہ نمرود کا ہمدرد سمجھا جاتا۔ اس کے سبب وہ 400 سال تک عذاب میں مبتلا رہا۔ اسی باعث اس کے سر پر ہتھوڑے بھی مارے جاتے۔ بالآخر اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک حقیر مچھر سے عبرتناک موت دی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔